اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا ڈے 101 میں فہم قرآن کے استقبال کرتی ہوں الحمدللہ. تو چلیے ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا تفسیر کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کی گہرائی میں جانے کا، قرآن کی خوبصورتی کو فیل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ہے بیوٹی کو جو ہے انجوائے کرنے کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، اس کا ہم جو ہے وہ سلسلے میں ہم لوگ سورہ سبا تک پہنچے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے. ہم کل رکے تھے آیت نمبر 30. ویری گڈ. چلیے آیت نمبر 30 پر رکے تھے. اچھا، اب میں یہاں پر چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے کہ تھوڑا سا آپ لوگ جو کل ہم لوگ رکوع پڑھے تھے، یعنی کہ آیت نمبر 22 سے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 21 تک نہیں، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 30 تک جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کل، اس کا آپ لوگ بتا سکتے کیا کیا پوائنٹس ہم لوگوں نے کل کور کیے تھے؟ کیا کور کیے تھے کل ہم لوگ؟ کیا پڑھے تھے؟ ابلیس کے بارے میں پڑھے تھے؟ نہیں، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 30 کے بیچ میں ہونا ہے میرے کو. اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کا تو خیر ریویژن کریں گے ہم. ابھی آپ لوگ جو ہے آیت نمبر 22 سے 30 تک مجھے بتائیں گے. اوکے، ویری گڈ. توحید کے بارے میں پڑھے تھے ہم، اور سفارش کے بارے میں پڑھے تھے ہم. ویری گڈ پوائنٹ. اور کیا پڑھے تھے بھائی؟ معبودان باطل کے بارے میں پڑھے تھے. گڈ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہے. ویری گڈ. آخرت پہ یقین، ٹھیک ہے. قیامت کے بارے میں، آسمان اور زمین کا کریشن اور کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. اوکے چلیے، ویری گڈ. تو تھوڑا سا جو ہے میں کل کا جو کنکلوژن ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آیت نمبر 22 سے ہم لوگوں نے آیت نمبر 30 تک کیا ہے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کوئی شریک نہیں ہے جو غیر معبود ہے، اور پھر نہ وہ مددگار ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب اس میں جیسا آپ لوگوں سے میں وعدہ بھی کری تھی کہ اس کی آپ لوگوں کو ڈویژنز بتانے کا ہے، رائٹ؟ تو میں انشاءاللہ ابھی ڈویژنز بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. پھر ساتھ میں جو ہے ہم لوگ اس کا ریویژن بھی ہم لوگ دیکھیں گے. تو پہلے ڈویژن دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد ریویژن کرواتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اور واضح طور پہ جو ہے وہ جو ڈویژنز ہم لوگ کریں گے پارٹس میں جو ڈیوائڈ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے. تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ سورہ سبا جو ہے 6 رکوعات پر مشتمل ہے، رائٹ؟ 6 رکوع ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. 2 رکوع کا ایک حصہ، پھر 3rd and 4th رکوع کا سیکنڈ پارٹ، اینڈ 5th and 6th رکوع کا جو ہے ہمارا 3rd پارٹ رہے گا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر کس طریقے سے یہ بیلنسڈ ہے. پارٹ نمبر 1 میں جو رکوع 1 اور 2 پر مشتمل ہے، اس کے اندر پہلے رکوع میں کیا بتایا گیا ہے؟ توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیا گیا،
حمد کے ساتھ جو ہے سورہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے زمین اور آسمان کو بناتا ہے، جو بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جو بھی نکلتا ہے، ہر چیز کو وہ جو ہے جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پورا انٹروڈکشن عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر مثقال ذرہ کے برابر بھی، چھوٹے چھوٹے ذرات کے برابر بھی، یا اس سے بڑی کوئی چیز رہو یا اس سے کوئی چھوٹی چیز رہو، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے شروع میں یہ آیت فرسٹ جو رکوع ہے وہ پورا کیا ہے کہ انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کا، یا پھر آپ بولیں گے کہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ رکوع 1 کی جو ہے، یعنی کہ اب آپ ایسا لکھیں گے کہ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈیڈ ہے، رائٹ، فرسٹ پارٹ اور اے، ٹھیک ہے۔ پارٹ 1 میں جو ہے اے میں فرسٹ رکوع ہے، جس کے اندر آیت نمبر 1 سے 9 تک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ توحید کو ڈیل کر رہا ہے، یہ فرسٹ پارٹ ہو گیا آپ کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پارٹ، فرسٹ پارٹ کا بی حصہ میں جو ہے سیکنڈ رکوع آئیں گا ہمارا، اور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 21 تک، ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 21 تک۔ اب اس کے اندر دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یعنی کہ آل داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے اندر، اور پھر جو ہے قوم سبا کا ذکر ہے، اور پھر ان کا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ماننے پر ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا تھی، اور قوم جو ہے سبا جب انکار کری تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو پارٹ فرسٹ میں جو ہے، پارٹ اے میں توحید ہے، اور پارٹ بی میں جو ہے اس توحید کے انکار کا انجام بتایا گیا ہے۔ 2 قوم کا ایگزامپل دیا گیا، ایک قوم نے اقرار کیا، شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے شکر گزار بندے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں ان کا اضافہ کیا، اور جو ہے قوم سبا جو ناشکری کی تو اس کا جو ہے بہت ہی برا انجام ہوا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پارٹ 1، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہمارا پارٹ 2 کی طرف۔ اب پارٹ 2 بھی جو ہے پارٹ 1 ہی کی طرح اے اور بی جو ہے سب ڈویژنز میں ڈیوائڈ کریں گے اپن، اور سیم جیسا پارٹ فرسٹ ہے اسی کو جو ہے ریپلیکیٹ کر رہا، اسی کے جیسا آئینے کی طرح جو ہے پارٹ 2 ہے ہمارا، کہ پارٹ 1 میں کیا تھا، توحید تھا اور قوم سبا کا ذکر تھا، اور ان کا انکار اور ان کا انجام۔ تو پارٹ 2 میں جو ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے توحید کا ذکر کر رہے، اور کافروں کا جو انکار ہے، یعنی کہ پہلے توحید کے دلائل دیے گئے، اور کافروں کے انکار کی وجہ سے ان کا انجام بتایا جائیں گا۔ اور یعنی کہ اب ہمارا جو تھرڈ رکوع ہے آیت نمبر 22 سے 30 تک ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 22 سے 30 تک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم کل کور کرے، اس کے اندر توحید کے دلائل دیے جائیں گے، جیسا پارٹ 1 کے اے میں دلائل دیے گئے، ویسے پارٹ 2 کے اے میں پھر دلائل دیے جائیں گے توحید کے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو دونوں کس طریقے سے ایک دوسرے کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے سملر ہے، سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو پارٹ فرسٹ کا اے توحید، اور پارٹ سیکنڈ کا اے بھی جو ہے توحید، ٹھیک ہے۔ پارٹ فرسٹ کا بی کیا ہے، قوم سبا کا انکار، ٹھیک ہے، اور ان کا انجام۔ اور اسی طریقے سے پارٹ 2 کا بی میں بھی جو ہے کفار مکہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کس کو کر رہے، کفار مکہ کو مخاطب کر رہے، رائٹ۔ تو کفار مکہ کے جو یعنی کہ انجام ہوا اس کا ذکر رہیں گا۔ تو بریکٹ میں آپ لوگ یہ لکھ لے سکتے کہ قیامت کے دن کا مکالمہ، یا جہنمیوں کا مکالمہ بلکہ لکھ سکتے، مکالمہ کو مطلب کنورزیشن، ٹھیک ہے۔ تو قیامت میں کس طریقے سے وہ لوگ کنورزیشن کریں گے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو جو ہے بلیم کریں گے، اور بولیں گے کہ تم ہے ریزن، تمہارے کو ڈبل عذاب ملنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بولیں گے کہ دونوں بھی جو ہے عذاب کے مستحق ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا پارٹ 2، جس میں اے اور بی دو ہم جو ہے اس کو سب ڈیوائڈ کریں۔ اس کے بعد ہمارا آئیں گا اب یہ تھرڈ پارٹ، جس کے اندر جو ہے رکوع 5th رکوع اور 6th رکوع رہیں گا۔ اب اس کے اندر جو ہے 5th رکوع میں جو آیت نمبر 37 سے 45 تک ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 45 ہے، تو اس کے اندر مشرکین مکہ کا جو انکار تھا کہ وہ شرک میں کس طریقے سے مبتلا تھے، کون سے اقسام کا شرک تھا، نبیوں کا انکار کس طریقے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، کتاب کا انکار، تو یہ تمام چیزیں اس کا ذکر رہیں گا۔ اور آخری رکوع میں جو ہے ان کو سوچنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو جو ہے ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ پھر آخرت کے نقصان سے جو ہے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آخری میں جو ہے وارننگ دے کر یہ سورت کو کنکلوڈ کیا جا رہا۔ تو یہ سورت جو ہے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ فرسٹ پارٹ میں جو ہے فرسٹ 2 رکوع، پھر سیکنڈ پارٹ میں جو ہے 3rd اور 4th رکوع،
اور تھرڈ پارٹ میں جو ہے 5th اور 6th رکوع رہیں گا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. تو اب ہم جو پڑھ رہے ہیں, کل جو ہم لوگ پڑھے تھے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 30 تک, یہ کون سا پارٹ ہے؟ سیکنڈ پارٹ کا اے حصہ ہے, جس کے اندر جو ہے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں. تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ توحید کے دلائل صرف جو ہے ایک بریف ریویژن کے طور پہ صرف ہائی لائٹس جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اب دیکھیے کہ کل جو ہے آیت نمبر 22 میں سے ہم دیکھیں گے تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا جو مالک ہے, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں کیا وہ اس میں ذرہ برابر کے مالک ہے. فرسٹ سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, کیا وہ اس ملکیت میں ذرہ سا شرکت, اچھا پورا اونرشپ نہیں ہوں گی بھائی, تھوڑا سا شیئر ہے؟ نو, انہوں جو ہے یہ ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے, اچھا شرکت بھی نہیں ہوں گی, اونرشپ بھی نہیں ہوں گی, پر شاید تھوڑا سا ہیلپ کرتے ہوں گے, کنٹریبیوٹ کچھ دوسرا کنٹریبیوشن ہوگا, سپورٹ کرتے ہوں گے. نہیں, تیسرا جو ہے انہوں مددگار بھی نہیں ہے. نہ پھر جو ہے فورتھ چیز کیا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے کوئی شفاعت کا حقدار ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ شفاعت نہ دے. پانچویں چیز, زمین اور آسمان میں جو تمام چیزوں کو جو رزق دینے والا ہے, رازق جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. 5th پوائنٹ. 6th جو ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر قیامت کے دن وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں گا. 7th پوائنٹ, وہ جو ہے زبردست حاکم بھی ہے اور پھر جو ہے سب کچھ جاننے والا بھی ہے. پھر اس کے بعد 8th پوائنٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہاں پر صفت آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں, پر اکثر لوگ کیا ہے نہیں مانتے. اور پھر 9th پوائنٹ کہ جو ہے اللہ, انہوں جو سوال کرتے تھے کہ قیامت کا دن کب پورا ہوگا, تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے پورا جو ہے ہو کر رہنے والا ہے. تم اس کی فکر کرو کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے, کیونکہ جب وہ آئے گا تو ایک لمحہ نہ اس میں تاخیر کی جائے گی, نہ ایک لمحہ اس کے اندر جو ہے تقدیم کی جائے گی, یعنی کہ نہ آگے ہوں گا نہ پیچھے ہوں گا, نہ اس کو کوئی جو ہے ہٹا سکیں گا. تو یہ جو ہے ہم لوگ کل رکوع میں پڑھے تھے. یہ 9 پوائنٹس آپ لوگ جو ہے راؤنڈ اپ کر لیجئے, یعنی کہ آپ کی آیتوں میں جو ہے بس قرآن میں راؤنڈ اپ کر لیں گے تو بھی کافی ہے. اب آئیے ہمارا جو ہے سیکنڈ پارٹ کا بی حصے میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسا میں بتائی تھی کہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کا جو ہے ان کا مکالمہ ہے اور ان کا انجام کا جو ہے ذکر ہے. تو اب یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. نہ قرآن کو مانیں گے, نہ اس سے پہلے جو ہے کتاب کو تسلیم کریں گے, یا پھر جو ہے اس میں بین یدیہ سے مراد کچھ مفسرین قیامت کا دن بھی لیتے ہیں, یعنی کہ یہ جو قیامت کا جو تم ذکر کر رہے ہیں ہمارے سامنے, ہم اس کے اوپر جو ہے ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو قرآن کے اوپر نہیں ایمان لانے والے ہیں, نہ پہلے کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں, نہ آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے کہ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے, یعنی کہ کمزور لوگ تھے, سبارڈینیٹس جو تھے, وہ بڑے بننے والوں لوگوں سے کہیں گے. بڑے بننے والوں کا مطلب کیا ہے, جو تکبر کرنے والے, کیونکہ عربک میں ورڈ کیا آیا ہوا ہے, للذین استکبروا, کہ جو ہے تکبر کرتے تھے, اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے, سرداری کا اظہار کرتے تھے. پیسوں کی وجہ سے تکبر تھا ان کو, یا پھر دنیا کے کوئی جو ہے جاہ کی وجہ سے جو ہے ان کو تکبر تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اپنے وہ بڑے بننے والوں کو. یا پھر کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ اچھا اور ایک بھی چیز آئے گی اس میں, کہ علم کی وجہ سے جس کو تکبر تھا, جو اپنے آپ کو بڑے جو ہے عالم سمجھتے تھے, اور پھر جو ہے غلط علم لوگوں کو پھیلا کر جو ہے گمراہ کرنے والے تھے, اور اپنے آپ کو جو ہے بڑی چیز سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے, یعنی کہ تمہاری وجہ سے آج ہم جو ہے یہ شرک کر کر جو ہے گمراہ ہوئے. اگر تم ہماری زندگی میں نہیں رہتے تھے, یا تم ہم کو گمراہ نہیں کرتے تھے, تم ہم کو مس گائیڈ نہیں کرتے تھے, تو آج ہم جو ہے مومن ہوتے, اور آج ہم جو ہے ایمان والوں کے ساتھ جو ہے ہمارا بھی انجام ہوتا, یعنی کہ جنت کے اونچے درجات میں ہم بھی جو ہے ہوتے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے, کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت
ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی. یعنی کہ یہ سوال کیا ہے؟ انکاری سوال ہے. یعنی کہ کیا ہم روکے تھے کیا تم کو؟ اس طریقے سے جو ہے انہوں بولیں گے. الحمدللہ. تو پھر جو ہے وہ لوگ بولیں گے کہ کیا اس ہدایت سے کیا ہم نے تم کو روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے. یعنی کہ تمہارا جرم جو ہے تمہارا خود کا ہے. ہم جو ہے تم کو، ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم غلط پہ تھے، ہم تمہارے کو کیا ہاتھ پکڑ کے زبردستی کیا تمہارے سر پر پسٹل رکھ کے یا گردن پر جو ہے تلوار رکھ کے تم کو تھوڑی روکے. ہم تم کو جو ہے جو چیز تھی ہم جو سمجھتے تھے ہم تم کو بتا دیے. تو تمہارا کام تھا کہ ہم سے دلیل پوچھتے یا پھر ہم جو بات ہے اس کو کراس چیک کرتے، اس کو تحقیق کرتے. تم بغیر سوچے سمجھے اس کو مان لیے، تو تم اس کے جو ہے مجرم ہے. یعنی کہ تمہارا خود اس جو ہے جرم ہے، تم خود جو ہے اس کی گلٹی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آج ہم کو جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں چاہے کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی رہو یا بڑی چیز رہو، کوئی زندگی کا فیصلہ رہو، ہم جب تک 4 لوگوں سے نہ پوچھ لیں، مشورہ نہ کر لیں، کسی جو ہے کاؤنسلر سے کنسلٹ نہ کر لیں، کوئی جو ہے اب دیکھیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بولے نا کہ انہوں بیمار ہے، ان کو کوئی آپریشن کی ضرورت ہے، کہ آپ فوری آپریشن کروا دیتے کسی کا؟ ہم دیکھتے نا کہ 4 ڈاکٹر سے مشورہ کرتے، اور سننے والا بھی کیا بولتا، ارے ذرا دوسرے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا تھا، کیا بولتے انہوں ذرا دیکھنا تھا. 4 لوگوں سے پوچھ کے جو ہے فیصلہ کرو. کوئی رشتے کی بات ہے 4 لوگوں سے پوچھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ہم کوئی چیز خریدنے کی بات ہے، کوئی پلاٹ خریدنے کی بات ہے، چھوٹا سا ایک گھر خریدنے کی بات ہے، تو ہم 4 لوگوں سے مشورہ کرتے، ان سے پوچھتے، ان سے پوچھتے جینیون ہے کیا نہیں چیک کرتے اس کی جو ہے. یعنی کہ ہر چیز جو ہے ہم کراس چیک کر کے دنیا کے جو ہے چیزوں کا فیصلہ کرتے. یہاں تک کہ ایک بچے کا ایڈمیشن اگر کوئی اسکول میں کروانا ہے، آپ وہ پیرنٹس کو دیکھیے، وہ بچوں کے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے کتنا کی سروے کرتے ہیں. اب آج کل تو جیسا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یعنی کہ ایک چیز آپ خریدنے سے پہلے، جیسا ایک چھوٹا سا نا ہیڈ فونز ہے، اگر آپ کے ایک موبائل ہے آپ کا، تو آپ اس کو خریدنے سے پہلے آپ گوگل پہ کتنا کچھ اس کو جو ہے اس کے ریٹنگز کیا ہے، کس کے کیا ریویوز کیا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ کیا چیزیں ہیں. تو ہر چیز جان پڑتال کر کے، جھٹک کے، کراس چیک کر کے، ریویوز چیک کر کے، ساری چیزیں کر کے جو ہے جب آپ ایک چھوٹا سا جو ہے ہیڈ فونز خریدتے، ایک موبائل خریدتے، ایک چھوٹی سی جو ہے چیز جو ہے آن لائن آرڈر کرتے، اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی چیز لینے سے پہلے اب دیکھیے کہ جیسا آن لائن جو ہے جیسا شاپنگ ہے، آپ کوئی چیز لے رہے تو اکثر لوگ جو ہے یہ بولتے نا کہ نہیں پتا نہیں کہ جو ہے کلاتھ کیسا رہتا، کپڑا کیسا رہتا. یعنی کہ آپ ایک معمولی ڈریس کے کپڑے کے بارے میں آپ فکر کر رہے، آپ اس کے دوپٹے کی جو ہے کوالٹی کے بارے میں فکر کر رہے. اور ہمارا حال یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات لیتے، جب ہم قرآن کی بات لیتے، جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق جو ہے کوئی بات لیتے، تو ہم اس کو جو ہے کراس چیک نہیں کرتے. ہم اس کو جو ہے یعنی کہ جو ہے کوئی اس کی آتھینٹسٹی ہم چیک نہیں کرتے، کہاں سے بات آ رہی، اس کی ریسورس، اس کی جو ہے سورس کیا ہے، کہاں سے جو ہے یہ چیز ہم کو ملی ہے، انہوں کتنے جینیون ہے، ان کے اوپر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے. بس یہ آئے وہیں سے کہیں سے بھی جو ہے کوئی فارورڈ آ گیا، آپ اس کو جو ہے بس پہنچانے لگے، ان کو جو ہے آپ کراس چیک نہیں کرے. وہ جو ہے وہ بولنے والے انہوں کتنا صحیح بول رہے، کیا بنا پر بول رہے، کس طریقے سے بول رہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو دین کی جب بات ہم کسی سے لیتے ہیں تو پھر ہم کو اتنے یعنی کہ جب دنیا کے معاملے میں ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں تو بدرجے اولا ہمارے کو اس سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے جو ہے کوئی بھی بات لیتے چلے جائے. بس آ گیا میسج کہ اتنے لوگوں کو فارورڈ کریے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اتنے جو ہے آپ کو کچھ مصیبت آ جائیں گی، اگر جو ہے کریں گے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائیں گی، ایک ہفتے میں جو ہے نا تو کون تو بھی مر جائیں گے. ارے بڑے ڈر کے جو ہے تھر آ کے جو ہے لگے ہم جو ہے فارورڈ کرنے، اور بغیر سوچے یہ اتنے بار پڑھ لو، وہ اتنے بار پڑھ لو، یہ دعا وہ دعا، یہ اتنا وظیفہ، اس کے 11 ٹائم جو ہے پہلے یہ پڑھ لو، 11 ٹائم پہلے بعد میں وہ پڑھ لو. یہ تمام جو چیزیں ہیں بغیر سوچے سمجھے ہم ایک تو عمل بھی کر لیتے، قبول بھی کر لیتے، اور لے کے جو ہے اس کو دوسروں کو جو ہے چپکا بھی دیتے، دوسروں کو جو ہے فارورڈ بھی کر دیتے. تو ہم کو بہت احتیاط کرنے کا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے ہم بلیم کرتے بیٹھیں گے کہ کاش تم نہیں ہوتے، کاش تم ہم کو گمراہ نہیں کرتے، تو تمہاری وجہ سے میں یہ شرک نہیں کرتی، تمہاری وجہ سے یہ بدعتیں نہیں کرتی، اور تمہاری وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی. وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام جو ہے عذرے ایکسکیوزز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پورا نقشہ یہیں پر کھینچ کے اللہ تعالیٰ دے دیے کہ دیکھو یہ جو ہے باتیں آخرت میں ہونے والی ہے.
آپ جو ہے اپنے آپ کو چیک کر لو کہ آخرت میں یہ کر کے سوچیں گے کہ بچ رہے، تو اس میں کوئی بچنے کی تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں رہے گی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ بولیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، تمہاں کو بھیجا نہیں دیے تھے اللہ میں، تمہاں کو دماغ نہیں دیے تھے، تمہاں کو اس کو جو ہے چیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یا تم جو ہے دنیا میں بڑے ماہر تھے، بڑی جو ہے انگریزی جھاڑتے تھے، بڑے جو ہے ڈگریز تمہارے پاس تھے، بڑے جو ہے اپنی ڈگریوں پہ تمہاں کو جو ہے ناز تھا، اور جو ہے ہر قسم کی جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو ہے ہر قسم سے تم جو ہے بڑے آئیڈیل اور پرفیکٹ جو ہے مانے جاتے تھے، اور پھر دین کے اعتبار سے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، پیدل تھے، دین کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں معلوم، اتنی بیسک چیز نہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز جو ہے صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ جیسا ہم لوگ جو ہے اتنے دنوں سے قرآن کا جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں، ایک قرآن کا پورا اب تک جتنا مطالعہ کرے، ایک ہمارے اندر جو ہے نا ایک بڑا سا ایک امیج اسلام کی، اور ایک امیج اللہ تعالیٰ کی سنت کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مزاج سمجھے آپ، دین کا مزاج، اسلام کا مزاج، قرآن کا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کیسا، یعنی کہ قرآن کے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں نہیں ہے، کیا چیز پسندیدہ ہے، کیا چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ایک بیسک جب ہماری یہ بنیاد بن جاتی نا، اس کے بعد کوئی بھی چیز سامنے جب آتی ہمارے، تو ہم فوری سے اس کو پہچان لے سکتے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یعنی کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کے جو ہے کتابوں کا جو ہے پورا مطالعہ کرے ہوئے رہیں گے تو تب جا کے جو ہے آپ کو اتنے تمیز آئیں گی کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے آپ کو، وہ تو خیر علماء اکرام کا ہائی لیول کا کام ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ پر ایک بیسک جب ہم یہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں نا، ایک بیسک کرائیٹیریا تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا کہ دین کا کیا مزاج ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی چیز کسی کے منہ سے جب سنتے ہیں نا، تو ہم کو فوری معلوم ہو جاتا کہ یہ چیز صحیح ہے یا چیز غلط ہے، ہم کو کراس چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں البتہ آپ کو کراس چیک کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی کسی سے پوچھنا چاہیے، کسی سے جو ہے اس کے بارے میں پختہ جو ہے یعنی کہ کنفرمیشن کر لینا چاہیے۔ پر ایک بات میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کم سے کم اتنی تمیز جو ہے انسان کے اندر آ جاتی، اور یہی تمیز جو ہے قرآن کریٹ کرنا چاہ رہا ہر ایک بندے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ چیز بتا دے رہے، اور اس کے بارے میں ہم کو بھی جو ہے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاریاں تھی، بلکہ شب و روز کی مکاریاں تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے، تب یہاں پر انہوں کیا بول رہے کہ نہیں، بلکہ تم کیا کرتے تھے کہ دن اور رات جو ہے مکاریاں کرتے رہتے تھے، فریب کرتے رہتے تھے، پلاٹنگز کرتے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم کو تم نے بہکایا، مکر کیا۔ مکر کیا ہے؟ چھپ کے جو ہے سازشیں جو کی جاتی ہے اس کو مکر کہتے ہیں۔ وہ سازشیں پازیٹیو بھی ہو سکتی، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ان کانٹیکس نیگیٹو کا مطلب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو ان کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا لوگوں کو اس کے سوا کیا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں گے۔ تو اب یہاں پر کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے، مجرم ہے انہوں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں کیا ڈالیں گے؟ توق ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسا جو ہے دنیا میں بھی دیکھتے نا کہ جب جو ہے کوئی مجرم پکڑا جاتا تو ہاتھ میں جو ہے اس کو یعنی کہ ہتھ کڑیاں پہنائی جاتی ہے، اور پھر جو بہت خطرناک مجرم ہے تو کیا ہے پورے اس کے گلے میں جو ہے توق ڈال دیا جاتا، ہاتھ میں پیران جو ہے چین سے باندھ دیے جاتے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ، کہ اغلال، غل جو ہے غلل، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ یاسین میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ان کے جو ہے گردنوں میں جو ہے توق ڈال دی جائے گی، اور پھر ان کے ہی خود اپنے جرم کی وجہ سے۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کفر کیا تھا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے جو ہے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، منکر تھے، انہوں انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے جیسے انہوں عمل کرے ویسے ان کو جزا ملی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو، اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک چیز جو ہے کھاتے پیتے لوگوں کے بارے میں ایک صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اکثریت اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دوری کی، انکار کی، تکبر کی وجہ کیا؟ اکثریت کون سی ہے؟ میجورٹی کس کی ہے؟ جو اچھے ویل سیٹل لوگ ہیں، جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں،
انہوں جو ہے اکثریت دیکھی جاتی ہے کہ انہوں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور رہتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال اور دولت دیا ہے، تو یہاں پر جہاں پر وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اکثریت جو ہے، اب دیکھیے کہ جو اکثر دیکھا جاتا نا کہ اب جیسا ایون دین کے کلاسز میں رہو، اجتماع میں رہو، یا کوئی بھی جو ہے دینی گیدرنگز میں رہو، دین کے کوئی بھی کام میں رہو، آپ دیکھیے کہ اکثریت جو ہے یا تو مڈل کلاس رہتی یا پھر لوور کلاس رہتی۔ جو ہائی کلاس لوگ رہتے ان لوگ جو ہے یعنی کہ اپنے ہی کسی دنیا میں، یا پھر جو ہے، اور ہاں اللہ ماشاء اللہ ہر کوئی نہیں رہتا یہاں پر، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے، بھائی میں نہیں بتا رہی ہوں یہ بات، ہر کوئی نہیں رہتا اس کے اندر، کچھ لوگ بہت دیندار بھی ہوتے ہیں اور بہت مالدار بھی ہوتے ہیں، تو دونوں بھی ہوتے ہیں۔ جیسا دیکھیے کہ اگزامپل ہے اپنے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بہت مالدار صحابہ تھے، پر ساتھ میں جو ہے سب سے ٹاپ درجے کے دیندار صحابہ بھی تھے۔ تو ضروری نہیں کہ مال ہمیشہ ڈسٹریکشن کا سبب بنے، پر اکثریت یعنی کہ میجورٹی یوزولی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ مال جو ہے انسان کو دور کرتا ہے، کیونکہ مال کو کمانا بھی ہے، پھر مال کو جو ہے وہ صحت کا رکھنا بھی ہے، پھر جو ہے جتنا مال ہوتا ہے اتنا بڑا گھر ہوتا ہے، اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتا ہے، اتنی اس کو جو ہے کیئر کرنا ہوتا ہے، اتنا جو ہے اس کی ٹرانزیکشنز اور ڈیلنگ ہوتے ہیں۔ اب جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہوں گھر میں آنے کے بعد بھی سکون سے نہیں رہتے، اور چھوٹا جو مزدور رہتا اپنے حساب سے جاتا، کام کرتا، آتا، تھک کے جو ہے آرام سے جو ہے خور خور کر کے وہ سو جاتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اکثریت ہمیشہ کیا دیکھی گئی ہے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انعامات دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ہم کو اس کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر بار، ہماری مال اور دولت، ہمارا پیسہ اور ہمارا کھانا پینا، کھانا پکانے میں اور کھانا کھانے میں جو ہے ہم اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہی دین کو جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہی بھول جائیں، بلکہ اس کو جو ہے یاد رکھنے والے بنے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں، یعنی کہ دنیا میں نعمتیں اللہ تعالیٰ دیے تو وہ سمجھ رہے آخرت میں بھی نعمت ملنے والی ہے۔ اکثر دیکھیے کہ لوگوں کو جو ہے اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر جو ہے بہت تکبر ہوتا ہے، یعنی کہ اولاد کا جو ہے، یعنی کہ ایک تو اکثریت بہت زیادہ اولاد ہے تو ایک یعنی کہ اس کے اوپر بھی فخر محسوس ہوتا ہے، یا دوسرا کیا ہے کہ اچھی اولاد، جیسا اگر اولاد بہت زیادہ قابل ہے، بہت اونچے درجوں پر ہے، تو انسان جو ہے وہ اولاد کے ہی جو ہے یعنی کہ گن گانے میں اور اس پر فخر کرنے میں اور اسی پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اترانے اور پھولنے میں جو ہے انسان جو ہے لگ جاتا ہے، اور پھر اصل جو اللہ تعالیٰ جو دیے ہوئے ہیں وہ تمام چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ نعمتیں ہمیشہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جس سے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا کرتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو جو ہے بہت مال ہے یا کسی کو اچھی اولاد ہے تو یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ انہوں جو ہے یہ چیز ڈیزرو کرتے تھے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ڈسٹریبیوشن ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جو شاید ڈیزرو بھی نہیں کرتے ان کو بھی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نفع تلا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے روک روک کر یا پھر حساب سے جو ہے اس کو دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ یہاں پر پرسوں اسی طریقے سے جو ہے ایک بات ذہن میں آئی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے پاک ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، پر ہم بعض وقت نا یہ بھول جاتے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے غلط فیصلوں سے، یہ ہم جو ہے شاید تھوڑا سا بھول جاتے کہ اللہ تعالیٰ غلط فیصلے نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ مال دیا اس کا بیسٹ فیصلہ ہے وہ، اگر کسی کو کم مال دیا تو اگر کسی کو غریب رکھا ہے تو اس کا یہی فیصلہ بیسٹ ہے ہمارے حق میں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے عیب سے، نقص سے، کوئی غلطی سے، کوئی کمی سے، غلط فیصلوں سے، تو ہم کو یہ بھی ماننا ہے، ہم سبحان اللہ بولتے وقت ہم اپنے آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پاک ہے، کوئی غلطی سے پاک ہے، کوئی ایرر سے جو ہے پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیمار رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پاک ہے غلطیوں سے، یہی میرے لیے بیسٹ تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز کو چھین لیتے ہیں، چاہے کوئی مال اور دولت کی چیز رہو، دنیاوی چیز رہو، یا پھر کوئی ہمارے جو ہے اپنے رہو، تو وہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے، پر ہم اکثر جو ہے یہ چیز
سبحان اللہ کہتے وقت بھول جاتے ہیں، اور ہم بس ظاہری چیزوں کو جو ہے غور کرتے ہیں. اور جب یہ تقدیر سے سبحان اللہ کو اگر ہم ریلیٹ کر کے دیکھیں گے تو ہمارے کو اتنا بڑا ریمائنڈر ہم کو ملتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ تمام عیب سے پاک ہے. تو ہم جو ہے پھر دل سے تمام اللہ کی تقدیر کو جو ہے قبول کرنے لگیں گے. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ کے اس کے پیچھے جو ہے کیا حقیقت ہے، اللہ کا یہ جو ہے یہ حکیمانہ فیصلے کو نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور یہ تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ دولت اور اولاد اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں دیکھنے والے ہیں کہ اچھا کس کے پاس وہ دولت یا اولاد تھی تو انہوں اللہ کے مقربین ہیں. نہیں، اللہ کے مقربین بننے کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہے. دولت کرائٹیریا نہیں ہے، مال اور جو ہے اولاد کرائٹیریا نہیں ہے، دنیا کے جو ہے کامیابی، فیم، عہدہ، یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. اکثر لوگ اکثر جو ہے ہم دیکھتے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب انہوں تو نماز بھی نہیں پڑھتے، انہوں تو جو ہے قرآن بھی نہیں پڑھتے، انہوں دین سے اتنے دور ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا نواز رہا دیکھو ان کو. تو ہم جو ہے اس طریقے کے بھائی آپ قرآن اور نماز جو ہے اگر انہوں نہیں پڑھ رہے اور اللہ ان کو نواز رہا تو کیا وہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہو سکتا کہ ڈھیل دے رہا، جاؤ کر لو مزے دنیا میں، آخرت میں جو ہے تمہارا کوئی انجام نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر یا دین سے جڑ کر ہم اللہ تعالیٰ سے مال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کا کام بھی دنیاوی سودے کے حساب سے کر رہے ہیں؟ اکثر لوگ جو ہے یہ جو ہے سننے میں دیکھنے میں آتا کہ خوب دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بعد میں اگر اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے ان کو آزمائش میں مبتلا کرا تو کیا فائدہ ہے؟ یہ سب چیزاں کر کے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں نہیں قبول کر رہا یا مصیبت دور نہیں کر رہا. بھائی ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہم دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی کہ انسان دیکھیں کتنا سیلفش ہو گیا، کتنا دنیا پرست ہو گیا، دنیا سے اتنی محبت ہے کہ عبادت بھی دنیا کے لیے کر رہا، انہیں عبادت بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہا. تو یہاں پر جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے کہ یہ چیز جو ہے کوئی اللہ سے مقرب کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ مقرب کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان اور نیک صالح اعمال. یہ ہے مقرب جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے انسان کو قریب کرنے والی چیزیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ نہ تمہارا مال ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنے والے ہیں، نہ تمہاری جو ہے نہ تمہارا جو ہے چہرہ اور نہ تمہارا جو ہے مال. سوری جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل کہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن انما ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کس کی طرف؟ تمہارے دلوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ مسند احمد سے جو ہے یہ حدیث جو ہے روایت ہے، اور ایون جو ہے صحیح مسلم میں اور ابن ماجہ میں بھی جو ہے یہ جو ہے حدیث مروی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ مقرب بننے کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایمان، تمہارا جو ہے قلوب یعنی کہ تمہارے دل، ایمان والے دل، اور تمہارے جو ہے ایمان کی وجہ سے جو نیک اعمال جو تم نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تم کو جو ہے پہنچانے والے چیزیں ہیں. اور پھر جو ہے اچھا اوکے اچھا یہاں پر اور ایک حدیث جو ہے بہت ہی پیاری ہے، ایک اور ایک حدیث ہے اس کے اندر جو ہے اچھا یہ حدیث بعد میں دیکھیں گے ہم لوگ. پہلے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ انسان کی جو ہے ایمان اور عمل صالح ہے، اور اس کی بنا پر کیا ہے کہ اولئک لہم جزاء ضعف، کہ ان کو جو ہے اس کی وجہ سے ملٹیپل جو ہے ریوارڈ ملا جائے گا. ضعف کا مطلب صرف جو ہے دگنا اجر نہیں، بلکہ جو ہے ملٹیپل، کتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اتنا جو ہے اس کو بڑھا کر دیں گے. بما عملو، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے عمل کیا تھا، وہم فی الغرفات، کہ ان کے جو اعمال ہے اس کی وجہ سے ایک تو ملٹی پلائڈ ان کو اجر ملے گا، اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو جو ہے غرفات آمنون جو ہے امن والے، اطمینان والے بالا خانے ملیں گے، یعنی کہ بلند بالا عمارتوں میں ان کو اطمینان سے رکھا جائے گا، سکون سے رکھا جائے گا. ایک رہتا نا کہ حجورات رہتا، یعنی کہ جیسا حجرے جو ہے رہتے، یعنی کہ جو حجرے کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین لیول پر جو رومز بنے ہوئے رہتے ہیں اس کو حجرے کہتے ہیں. اور غرفہ جو ہے
اوپر جو بالا خانے ہوتے ہیں یعنی کہ اوپر کے ایریے پر، جیسا آپ پینٹ ہاؤس بول سکتے ہیں، یا اوپر کے جو فلورز پر جو گھر بنا ہوا رہتا، اونچائیوں پر جو گھر بنا ہوا رہتا، پہاڑوں پر جیسا اگر آپ امیجن کر سکتے، تو جہاں پر جو ہے سب شور غل سے جو ہے دور ہے. اب جیسا آپ رہتے نا نیچے کی فلور پر، اگر آپ رہیں گے تو دیکھیں گے کہ بھائی گاڑی کی آوازیں ہیں، تمام شور اور غل، آپ کو بچے باہر کھیل رہے سو آوازیں آتی ہے، ہر چیز کی آوازیں. اور اگر آپ اونچائی پر رہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے تمام آوازیں جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈی سی ہوائیں اور اچھی اطمینان کی جو ہے جگہ آپ کو محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو جنت میں اونچے اونچے بالا خانے ملیں گے، جہاں پر وہ اطمینان اور سکون سے جو ہے وہاں پر ان کو رکھا جائے گا، اور بلند اور عرفہ اور اعلیٰ مکانات ان کو جو ہے دیے جائیں گے، جو ہر ڈر سے، خوف سے، ایذا سے، شر سے، ہر چیز سے محفوظ رہیں گے، اور سکونت پذیر رہیں گے. سکون وہاں پر جو ہے ان کو ملے گا. اچھا، بالا خانے سے ریلیٹڈ جو ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. اس میں آتا ہے کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا بیرونی منظر اندر کی جانب سے نظر آتا ہوگا، اور اندرونی منظر بیرونی جانب سے نظر آتا ہوگا. یعنی کہ کانچ اور شیشے سے جو ہے وہ بالا خانے، یعنی کہ پورا پیلس آپ امیجن کریے، کرسٹل کلیئر پیلس پورا جو ہے جیسا کہ ہیرے سے بنا ہوا ہے، جیسا جو ہے ٹرانسپیرنٹ پورا کانچ سے جو ہے بنا ہوا ہے، خوبصورت عمارت رہیں گی. اور اس پر جو ہے جب اس طریقے کا ڈسکرپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تو ایک اعرابی جو صحابی تھے انہوں کھڑے ہوئے، اعرابی یعنی کہ جو دیہاتی ٹائپ کے گاؤں کے جو صحابی تھے، انہوں کھڑے ہوئے اور یہ پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ کس کے لیے ہوں گے. دیکھیں کہ اب یہاں پر صحابہ اکرام کے ہمیشہ آپ سوالہ دیکھیں کہ ان کو فکر اصل یہ تھی کہ یہ حاصل کیسا کرنا ہم، یہ ان کی جو ہے فکر رہتی تھی. تو وہ صحابی پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پاکیزہ گفتگو کریں گے. اب دیکھیے کہ بالا خانے، اب یہاں پر جیسا ذکر آیا نا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرے. اب سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا کہ عمل صالح کیا کرنا بھائی، کیسا کیا عمل کرنا. اب یہاں پر عمل صالح کا ایک حدیث کے ذریعے سے، عمل صالح تو ویسے بہت سارے رہیں گے، پر حدیث کی روشنی سے، ایک حدیث کی روشنی سے ہم کو یہ 4 عمل صالح اس میں معلوم ہو رہے کہ بالا خانے کون سے عمل صالح پر رہیں گے. پہلا عمل صالح کہ پاکیزہ گفتگو کرنے والے رہیں گے، یعنی کہ ان کی گفتگو جو ہے ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کلمات سے پاک رہیں گی. بیکار کی، نہ دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار کی باتیں وہ بھی چھوڑ دینا ہے. دوسرا گناہ کی باتیں جو ہے چھوڑ دینا ہے. اور تیسرا پاکیزہ گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ چیزیں جو ہے انکلوڈ رہیں گی. تو پاکیزہ گفتگو کرے. دوسرا کھانا کھلائے، یعنی کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، مہمانوں کو کھانا کھلائے، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، پڑوسی کو کھانا کھلائے، جو بھی ہے ہر کسی کو کھانا کھلائے. اور تیسرا جو ہے روزے رکھنے کا معمول بنا لے، یعنی کہ عادی رہنا ہے روزے. ایسا نہیں کہ بھائی 4 مہینے سال میں جو ہے اب وہ 6 چھٹے تھے نا روزے، اب وہ 6-7 روزے رہ لیں گے، یا پھر جو ہے بہت کرے تو عاشورہ کا اور جو ہے عرفات کا. تو جو معمول بنا لے، یعنی کہ منڈے اور تھرسڈے رہنے کا ہے، یا 13 14 15 جو ہے تاریخ جو ہے چاند کی ہے وہ رہنے کا ہے، تو اس طریقے کا معمول بنا لے. اور چوتھی جو صفت بتائی گئی ہے وہ صفت بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت، اور اس کے اوپر کئی فضیلتیں ہیں. اور وہ یہ ہے کہ رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی کہ جب سب سو رہے، کوئی دکھاوے کا جو ہے اندیشہ نہیں ہے، کوئی جو ہے ڈسٹربنس نہیں ہے. لو لگا کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور آپ، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو نماز کے دوران، قیام کے دوران. اب آپ جو ہے سورہ سجدہ پڑھے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو پڑھ کے آپ جو ہے سنا رہے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھیے سورہ سجدہ یاد کر لی اور میں اب آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہی ہوں. تو اس کے اوپر پھر لفظی ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے آیتوں کو سمجھ رہے بھی، پھر اس کے اوپر غور بھی کر رہے، پھر اس کے بعد جو ہے سجدوں میں لمبے لمبے جو ہے دعائیں کر رہے، رو رو کر جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن جو ہم سیکھ رہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اور صرف اور آپ ہے اور اللہ ہے، اور اپنے کمیوں کا اظہار، اپنے پاس کا اظہار، اپنے پاس گناہوں کا اظہار، اپنے تمام کوتاہیوں کا اظہار، علم آ جانے کے باوجود بھی جو غلطیاں ہوتے ہیں اس کا اظہار، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے گناہوں کی معافی مانگنا. تو وہ جو خوبصورت جو منظر ہوتا ہے، وہ جو خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے، تو وہ جو ایکسپیرینس کرتے بس انہی کو جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ چوتھا وہ
بالا خانے ان کے لیے ہے، جو ہے رات میں جب سوتے رہتے وہ ٹائم پر نماز پڑھنا. تو یہ جو ہے بہت ہی پیاری حدیث ہے جو ہم کو یہ 4 کام جو ہے اپنے ساتھ باندھ لینے کا ہے. پاکیزہ گفتگو عورتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ذرا زبانہ بہت مشکل سے چلتے. اب دیکھیے ویکینڈ آ رہا، سیٹرڈے سنڈے آتا تو انفیکٹ جو ہے میں تو مطلب اب ایسا ہو رہا نا کہ دعاؤں میں جو ہے یہ بھی دعا اب ہم کو انکلوڈ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ویکینڈ کے گناہوں کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. کیونکہ کیا ہوتا کہ آپ ایک دم سے روٹین سے جو ہے ہٹ جاتے، پھر اس کے بعد جو ہے ذرا ویکینڈ والی فیلنگ بھی آ جاتی، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک دم سے جو ہے تھوڑی سی بندشیں جو ہوتی ہے اپنے اطراف جو ہم خود ایک جو ہے ڈور ٹائی کر کے رکھے ہوئے ذرا ہم اس کو ڈھیلی کر لیتے، اور پھر جو ہے ذرا گھومنا پھرنا آنا جانا کھانا پینا ساری چیزیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں کیا ہے کہ زبان سے جو ہے بیکار باتیں جو ہے بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جاتی. تو اس میں تھوڑا سا اپنے کو کنٹرول کرنا ہے اور دوسروں کو جو ہے کھانا کھلانا، روزے کثرت سے رکھنا ہے اور نماز تہجد کا اہتمام کرنے کا ہے. ان ایسے عمل صالح والے لوگوں کے لیے جو ہے ملٹی پلائڈ اجر ہے، اور ساتھ میں جو ہے ان کے لیے جو ہے غرفات ہے، ان کے لیے اونچی جو ہے عمارتیں جنت میں اللہ تعالیٰ کے محلات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیں گے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیت کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. یعنی کہ جو دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں کوئی بالا خانے نہیں بلکہ الٹا ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یعنی کہ جسے چاہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہے تول کر جو ہے دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یعنی کہ اب جو بھی دیا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، کسی کو بہت زیادہ رزق دیے کسی کو جو ہے نپا تلا دیے، پر رزق تو دونوں کو بھی ملا ہوا ہے، پر کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا. اب جو کچھ تم کو ملا ہے چاہے تھوڑا رہنے دو چاہے زیادہ رہنے دو، جو کچھ تم کو ملا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ 100 روپے دے رہے اس میں سے 1 روپیہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ 1,00,000 روپے دے رہے آپ اس کے اندر سے 1,000 روپے خرچ کرو. بہرحال خرچ دونوں کو بھی کرنے کا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہ جس کو چاہتا ہے زیادہ اور کم دیتا ہے. اب کیا ہے وما انفقتم، اور جو کچھ تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، من شیء جو کچھ اس میں سے، فہو یخلفہ، یہ ورڈ جو ہے نا بہت خاص آ گیا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک الگ جو ہے یونیک ورڈ یہاں پر استعمال کرے ہوئے ہیں. یخلفہ خلفہ سے، خلفہ کا مطلب کیا ہے، جیسا خلیفہ بولتے ہیں نا اپن جانشین، پیچھے آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو رزق ہم تم کو دے رہے اگر تم اس کے اندر سے خرچ کریں گے تو تم سامنے سے خرچ کرتے جائیں گے، پیچھے سے تم کو ملتے جائیں گا، تم سامنے سے خرچ کرتے جائیں گے پیچھے سے فالوڈ مسلسل جو ہے تم کو نیکی جو ہے مسلسل تم کو جو ہے مال ملتے جائیں گا. یعنی کہ کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم جتنا مال دو گے اتنا مال تم کو ملے گا پلٹا کر. تم کو نیکیاں تو ملیں گی پر مال بھی تم کو ملیں گا. یہ یقین جانو، تم یہ دل میں یقین رکھو. یہ یقین ذرا ہمارا بہت زیادہ کمزور ہے. ہم کیا سمجھتے مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا، کھانا دے دینے سے کم ہو جاتا، کھانا شیئر کرنے سے کم ہو جاتا، پیسے شیئر کرنے سے کم ہو جاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے اور آتا، ہم اس کو پلٹا کے پیچھے سے پھر دیتے جاتے تم کو. اور اللہ تعالیٰ تو سب رازقوں سے، یعنی کہ دنیا میں تم اپنے میاں کو رازق سمجھتے، والدین کو رازق سمجھتے، تم اپنے باس کو رازق سمجھتے، اللہ تعالیٰ تو سب رازقوں سے بڑھ کر حقیقی رازق ہے. یہ تو دنیاوی، یہ تو چھپ کے چھوٹے چھوٹے رازق ہے، اللہ حقیقی رازق ہے اور سب سے بہترین رازق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا ہے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. کیا ہے؟ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ تم جتنا کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ جو ہے مال اللہ تعالیٰ جو ہے اور بڑھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہی جاتا ہے. اور ایک حدیث میں جو ہے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفقوا علیک، کیا ہے؟ انفق، خرچ کرو، انفقوا علیک، تم پر خرچ کیا جائے گا. اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو حدیث میں ابھی آپ کے سامنے بتائی، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم تم خرچ کرو، میں تمہارے اوپر جو ہے خرچ کرنے والا ہوں. یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے بتائی. اور ایک حدیث میں جو ہے آتا ہے کہ ہر روز، اب کیا حدیث ہے بھائی، خطرناک بھی ہے حدیث اور اچھی بھی ہے، کہ جو ہے ہر روز 2 فرشتے صبح کرتے ہیں، یعنی کہ جیسا صبح ہوتی ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ
جو مال کو خرچ کرنے والا ہے اسے اس کا بدلہ عطا کر، اور یعنی کہ اس کو جو ہے اور مزید اس میں اضافہ عطا کر، یعنی کہ جو اپنے اولاد پر مال خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر، خاص طور پہ والدین پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، یعنی کہ جو روک کے نہیں رکھتا، جمع کے، گھسا کے الماریوں میں جو ہے سجا کر نہیں لگتا، بلکہ جو خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ اللہم آتی، کہ اللہ تعالیٰ تو عطا فرما، ممسکن تلفن، کہ جو بھی جو ہے دینے والا ہے، یعنی کہ منفقن خلفن، کہ جو بھی یعنی کہ خرچ کرنے والا ہے اس کو تو پلٹا کر، خلفن یہ پھر ورڈ آ گیا، دیکھیے حدیث میں سیم ورڈ ہے خلفن، تو اس کو اور مزید عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے، یعنی کہ دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے، پہلا فرشتہ کیا ہے؟ دعا کرا، دوسرا فرشتہ جو ہے بدعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مال کو جو ہے ممسکن روکا ہے، اپنے طرف جو ہے جمع کر رکھا ہوا ہے، تلفن، تو اس کے مال کو تو تباہ اور برباد کر دے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو ایک فرشتہ دعا کرا خرچ کرنے والے کو، دوسرا فرشتہ بدعا کرا۔ پہلا فرشتہ کیا بول رہا؟ جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اس کو پلٹا کر تو اور مزید عطا کر، اور دوسرا فرشتہ کیا بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے، جو روکنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو دیکھیے کہ جو روکنے والا ہے وہ سمجھتا کہ وہ روک کر اپنے مال کو بہت زیادہ جو ہے بچا لے رہا اور خوب مال میں اضافہ کر لے رہا، نہیں، بلکہ جو روکنے والا ہے اس کا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد ہوگا، کیونکہ فرشتے اس کے لیے جو ہے بدعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اب بلال رضی اللہ عنہ کو آپ اور ہم میں سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی نہیں ہے جو نہیں جانتا، رائٹ؟ ایک تو غلام تھے اور کوئی مالدار صحابی نہیں تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کیا تھا، اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم سمجھتے نا کہ خرچ کرنا بولے تو مالدار لوگ ہیں تو خرچ کرنا، جس کے پاس بہت ہے انہوں کرنا خرچ، ہمارے پاس تو ہچ نہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بول رہے کہ انفق بلال، اے بلال خرچ کرو، یعنی کہ اور جو بھی تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو، صاحب عرش سے فقر کا خوف نہ کرو، صاحب عرش یعنی کہ عرش والا جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ جو ہے تم کو فقیر نہیں کرے گا، اس کے بارے میں تم یہ گمان نہیں کرو کہ تم خرچ کرو گے تو پھر جو ہے تم فقیر ہو جاؤ گے، تم جو ہے یعنی کہ تمہارے پاس جو ہے کم ہو جائے گا۔ تو انسان دیکھیے کہ انسان کب خرچ کر سکتا ہے؟ جب انہیں قناعت پسند ہوتا ہے، کل بھی ہم قناعت کے بارے میں پڑھے تھے، یعنی کہ جتنا اللہ تعالیٰ دے رہے اس پر سیٹسفائیڈ ہو جانا، اس پر جو ہے ہاں یہ میرے لیے کفایت ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، اور پھر جو بھی ہے اس میں سے تھوڑے میں سے تھوڑا دینے کی جو ہے کوشش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم یہ حدیث کے اوپر جو ہے عمل کریں گے، اور اپنے آپ کے لیے جو ہے بالا خانوں کا بھی انتظام کریں گے، اور اپنے آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا انتظام کریں گے، کیونکہ ہم جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو پلٹا کر اتنا دے گا۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اب دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے شرک جو انہوں نے کیا تھا، اور ان کا شرک کیا تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اللہ کے ساتھ ذات میں شریک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض رہیں گا کہ ان سے بھی پوچھیں گا نہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیے اس میں کیا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، بھائی جو عبادت کرے ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ یوزلی کیا ہوتا، جو مجرم رہتا اس سے پوچھا جاتا جرم کا، یہ کئی کو کرے تم، پر یہاں پر دیکھیے کہ مجرم سے نہیں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں سے پوچھ رہے، فرشتوں سے بول رہے کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بہت ناراض رہیں گے، بہت زیادہ ناراض رہیں گے، کہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اور پھر جو ہے ان سے سوال بھی نہیں کریں گے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا تھا۔ اور پھر فرشتوں سے پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، سبحانک اللہ تعالیٰ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، ہمارے کو تو معلوم بھی نہیں کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو اس سے بری ذمہ ہیں۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے تھے۔ اب جنوں کی کیسا عبادت کرتے تھے بھائی؟ جن کی کیسا عبادت کی جاتی ہے؟ ایک تو خیر جو جادو سے ریلیٹڈ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، پر یہاں پر جنوں کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یعبدون الجن بول کے ورڈ آیا، بل کانو یعبدون الجن، عربک ٹیکسٹ دیکھیے، یعبد کا مطلب کیا ہے؟ یعبد عبدہ سے، عبدہ کا مطلب کیا ہے؟ غلام، سلیو، یعنی کہ یہ جنوں کی سلیوری کرتے تھے، یہ جنوں کی اطاعت کرتے تھے، یہ جنوں کو اپنا خدا سمجھے ہوئے تھے۔ جن کا مطلب کیا؟ شیطان کو اپنا جو ہے مالک سمجھے ہوئے تھے، شیطان کو اپنا آقا سمجھے ہوئے تھے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے۔ یہاں پر
جنوں کی عبادت کس طریقے سے؟ اس کی اطاعت کر کے، اس کو اپنی غلامی میں دے کر، یعنی کہ تم جو بولے وہ سن لیتا. جیسا غلام ہوتا نا، غلام کیا کرتا؟ اپنے آقا کی ہر بات سنتا. تو یہ شیطان کی بات سن رہے تھے. اب دیکھیں کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم رحمان کے عبد ہیں یا شیطان کے عبد ہیں. ہم کو چیک کر لینے کا ہے. ہم شیطان کے عبد تو نہیں ہے نا، الحمدللہ. ہم اس کی بات تو نہیں سنتے، ہم اس کی فرما برداری تو نہیں کرتے. تو ہم کو ایک بار جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جانچ کر دیکھ لینے کا ہے کہ ہم کو عباد الرحمن بننا ہے یا جو ہے عباد الشیطان بننا ہے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے تھے. ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یعنی کہ نہ عابد معبود کو فائدہ پہنچا سکتا، نہ معبود عابد کو فائدہ پہنچا سکتا. اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیت سنائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگزشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. یعنی کہ ان کا جو یعنی کہ کہنا تھا کیا تھا کہ یہ شخص اچھا، یہ جو نبی ہے، انہوں تمہارے جو فور فادر سے جو تم چلے آ رہے، جو کام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، جس کو معبود بنے ہوئے، انہوں جو ہے ان سے تمہارے کو دور کر دے رہے، تو تم لہٰذا ان کی بات نہ کو سنو. اور مزید کیا کہتے تھے؟ اور وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ سے گھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر بار بار ہادہ کا استعمال ہو رہا. قالوا ما هذا الا رجل، کہ یہ انسان، یہ ہادہ الا افکن، کہ یہ جو ہے قرآن بلکہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور پھر ہادہ الا سحر مبین، بلکہ یہ تمام جو ہے کیا ہے؟ جادو ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ انہوں گویا ذلیل کرتے ہوئے، یعنی کہ حقیر بناتے ہوئے، اپنے آپ کو تکبر کرتے ہوئے انہوں جو ہے اس طریقے کا جو ہے استعمال کر رہے تھے. تو کیا بول رہیں گے وہ کہ یہ جو قرآن ہے محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے وہ پڑھتے، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا گیا تھا. یعنی کہ دور قریب میں جو ہے، زمانے قریب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف، جو اہل مکہ تھے نا، مشرکین مکہ، ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرتے جا رہے تھے، جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد ان کے پاس جو ہے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا تھا، نہ کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی چیز آئی تھی. اور ان لوگ کیا بولتے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس جو ہے کوئی نبی آتا، کوئی کتاب لے کر آتا، تو پھر ہم کیا کرتے؟ اس کو جو ہے فوری مان لینے والے بن جاتے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جو چیز کی خواہش کرتے تھے، اب جب وہ چیز تمہارے سامنے آ گئی تو تمہارا کام تھا کہ اس کو مانے، اور تم کیا کر رہے؟ اس کا جو ہے انکار کر رہے ہیں. تو ملکہ جو ہے اس کو انکار کر رہے ہیں. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے، یعنی کہ جو قوم عاد اور قوم سمود، انہی کی جنریشن، اوپر کی جنریشن سے تھے. اللہ تعالیٰ بولے انہوں نے جھٹلا دیا جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا. یعنی کہ قوم عاد اور قوم سمود کیا دیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ اونچی اونچی عمارتیں، کیسی چیزیں بناتے تھے. ایک تو عمر ان کی جو ہے بہت زیادہ ہوتی تھی، ایج، طاقت بہت زیادہ ان کے پاس تھی، ترقی بے انتہا کی تھی، دولت سے خوب اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، خوب ان کی جو ہے اولادیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو تو خوب عطا کیے تھے. جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کا عشر عشیر، اس کا چھوٹا سا 10th حصہ بھی، 100th حصہ بھی، 1000 والا حصہ بھی جو ہے ہم نے تم کو نہیں دیا ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ان سے کمپیئر کرے تو بھی تک ناز اور گھمنڈ کرے اور رسول کا انکار کرے. عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے، آخری ہمارا رکوع ہے نا یہ، ہاں آخری رکوع ہے، اس میں جو ہے سوچنے کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور بتا رہے کہ دیکھو تم ذرا دماغ لگاؤ ذرا، ٹھیک ہے؟ سب مل کے سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اکیلے بیٹھو، اکیلے بیٹھ کے غور کرو. اچھا دو مل کے جو ہے ذرا غور کر کے دماغ لڑاؤ، اکیلے دو مل کر، اور ایک دوسرے کو سمجھاؤ، ایک دوسرے سے ڈسکس کرو اور سوچو کہ تمہارے جو نبی ہے، تمہارے جو صاحب ہے، جس کے ساتھ صاحب کا ورڈ استعمال ہوا، دیکھے ما صاحبکم من جنہ، کہ تمہارے صاحب کے اوپر جو ہے کیسا جنون ہے. صاحب کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو تمہارے ساتھ
ہمیشہ رہا ہوا ہے. صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ساتھ مل کے جو رہتے نا. تو یہ شخص تمہارے ساتھ ہمیشہ رہا ہوا ہے, تمہارے سامنے بڑا ہوا, تمہارے سامنے اس کی جوانی گزری, تمہارے سامنے جو ہے یہ اپنی عمر کو پہنچا, اس کو نبوت ملی, اور تمہارے ساتھ اس کا جو ہے پورے معاملات ہے, ڈیلنگز ہے, تم خود امین اور صادق اس کو کہتے ہو. تم ذرا غور کرو, انفرادی طور پر غور کر کے دیکھو کہ کون سا, کیا بنا پر تم اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ ان کے اوپر جنون لاحق ہے؟ کیا بنا پر بول رہے کہ اس کے اوپر ان کو جو ہے جن چڑھ گیا, یا ان کے دماغ کے اوپر جو ہے فطور آ گیا؟ کیا حساب سے سوچ کے دیکھو, ذرا غور کرو. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے غور کرنے کی دعوت دے رہے. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے, بلکہ یہ جو صاحب ہے یہ تو نذیر ہے تمہارے کو. تو نذیر کا مطلب معلوم ہے نا اپنے کو, کیا ہے نذیر کا مطلب؟ محبت سے, پیار سے وارن کرنا, برے کانسیکوینسز ہونے سے پہلے, برے چیزوں کا سامنا ہونے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ تو تمہارا جو ہے یعنی کہ ہمدرد ہے, یہ تو تم کو وارن کرنے آیا ہوا ہے, عذاب سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے. یعنی کہ یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ میں کوئی اجر تم سے جو ہے طلب کرنے والا نہیں ہوں. یہ تمام چیزیں جو میں تم کو پہنچا رہا ہوں, کیا اس کے بدلے میں تمہارے کو جو ہے تم سے اجر مانگ رہا ہوں؟ اجر نہیں مانگ رہا ہوں. میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. اب دیکھیے کہ تمام انبیاء اکرام کی یہی دعوت تھی, اور ہر انبیاء اکرام نے یہی کہا کہ میرا اجر کس کے پاس ہے؟ میرا اجر رب العالمین کے پاس ہے. کیا ہے؟ ہاں, ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے, اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے. یعنی کہ میرا رب نے مجھے چن لیا. اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتا دی نا, ہم پورے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چنتے ہیں, اور چن کر اللہ تعالیٰ کیا ہے القاء کر رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے سے بتاتے جا رہے, اور اصل اللہ تعالیٰ ہے جو تمام علام الغیوب ہے, تمام پوشیدہ حاضر اور غائب چیزوں کا جو ہے جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا, اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, یعنی کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے اب رہنے والا نہیں ہے, اب باطل جو ہے ٹکنے والا نہیں ہے. اب دیکھیے اس سے جو ہے سملر آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 بھی ہے, اس کے بارے میں جو ہے جو آیت آتی نا, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل مٹنے کے لیے ہی بنا ہوا ہے. باطل تو مٹنے ہی والا ہے, اس کی فطرت ہی وہ ہے کہ انہیں حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اور یہ جو آیت ہے, یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ آیت کی خاصیت, یعنی کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے؟ چلیے سیرت سے ریلیٹڈ پوچھ رہی ہوں سوال, کوئی بتائیے. چارٹس کھلے ہیں آپ کے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے؟ کانکویسٹ آف مکہ, مہناز ویری گڈ. مکہ, فتح مکہ کے ٹائم پہ سمیہ فاطمہ ویری گڈ. یہاں پر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو فتح مکہ جب ہوا تھا, تو جب بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لکڑی سے جو ہے گراتے جا رہے تھے, اور یہ جو ہے آیت پڑھتے جا رہے تھے, ایک بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81, اور دوسری یہ والی آیت جو ابھی ہم لوگ یہاں پر جو پڑھ رہے نا, کہ آیت نمبر 49 سورہ سبا کی آیت نمبر 49, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. یہ دو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے فتح مکہ کے ٹائم پہ, اور جو ہے یہ جو ہے بتوں کو گراتے جا رہے تھے. یہ امام بخاری اور مسلم اور ترمذی اور تمام جو ہے حدیثوں میں یہ روایتیں آتی ہے, اور جو ہے اس کی تفسیر میں جو ہے یہ آیتیں جو ہے یعنی کہ کانکویسٹ آف مکہ کا ریفرنس جو ہے دیا جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے, اور وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو اللہ تعالیٰ کتنی اچھی بات بولنے کو کہہ رہے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو وہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے گمراہی ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ وحی کی وجہ سے. یعنی کہ گمراہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف پھیر لے رہے؟ اپنی طرف پھیر لے رہے.
اور حق کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف جو ہے پھر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی جو ہے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور اگر ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ مسئلہ کو جو ہے جب اس کے بارے میں کوئی فتویٰ بتاتے تو پھر وہ لوگ یہ کہتے کہ اس کے بارے میں جو حق بتا رہا ہوں وہ اللہ کی وحی کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اور جو اگر اس میں کچھ غلط بات ہے تو وہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اس سے جو ہے اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے بری الذمہ ہے، یعنی کہ میں اس کا جو ہے ذمہ دار ہوں. انہ سمیع قریب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ سننے والا ہے اور وہ جو ہے بہت قریب ہے. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قیامت کے دن حال کیا رہے گا کہ جو ہے کوئی بچ کر جانے کی جو ہے ان کو سبیل نہیں ملے گی اور ان کو جو ہے قریب سے فوراً پکڑا جائے گا. اس کا کیا جو ہے مفسرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جیسا وہ اپنی خبروں سے نکلیں گے فوری سے جو ہے جو فرشتے رہیں گے، اینجلز رہیں گے، فوری سے لپک کر ان کو جو ہے پکڑ لیا جائے گا. جس طریقے سے ہوتا ہے نا مجرم کو دیکھتے ساتھ ہی جو ہے جیسا لپک کر پکڑ لیا جاتا تو ویسے ہی فرشتے جو ہے ان کو جو ہے وہاں پر لپک کر پکڑ لیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بلکہ وہ قریب سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. جس طریقے سے کوئی چیز دور ہے آپ سے رکھی ہوئی، کیا آپ اس کو ہاتھ بڑھا کر لے سکتے؟ نہیں لے سکتے. تو وہ جیسا امپاسبل ہے، نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب وہاں پر ایمان لانا، قیامت کے دن اب انہوں بولیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لے کر اللہ تعالیٰ اب ہم ماننے والے ہیں. کہاں پر آیا تھا یہ؟ کہاں پر آیا تھا بتائیے؟ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 12 میں ہم لوگ جو ہے یہ آیت پڑھ چکے ہیں. کیا بولیں گے وہ لوگ؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، ابصرنا، دیکھ لیا ہم نے، وَسَمِعْنَا، اور سن لیا ہم نے، فَرْجِعْنَا، ایک بار بھیج دے ہمارے کو، نَعْمَلْ صَالِحًا، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، إِنَّا مُوقِنُونَ، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ایک بار بھیج دیجئے. وہاں پر ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بولے اب ایمان لاتے، الان اب لائیں گے ایمان، اب کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ اب دور کی نکل گئی ہے. یعنی کہ دنیا میں اگر ایمان لاتا تھا تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا تھا، آخرت کا بھی اس کو فائدہ ہوتا تھا، دونوں جہاں میں اس کو جو ہے برکتیں اور نجات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملتی تھی، رحمتوں کا جو ہے وہ مستحق ہوتا تھا. پر آخرت میں کیا فائدہ ہے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد جب انہیں ایمان لے کر آئے گا؟ تو اب جو ہے کوئی چیز کا جو ہے اس کو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھیے کہ ابھی بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اب ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے کو اب ایمان لے کر آنے کا ہے. اگر ہم اب ایمان نہیں لے کے آئیں گے، بعد میں افسوس کریں گے، پچھتاوا کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. اس سے پہلے یہ یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، یعنی کہ بیکار کی باتیں بغیر دلیل کے پھینکا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے. یعنی کہ ایمان لانے کی اور دنیا میں واپس پھر سے بھیجو بلکہ جو تمنا کریں گے وہ ان کو اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں، یہ بڑے گمان کن شک میں پڑے ہوئے تھے. تو اب یہاں پر جو ہے جیسا پہلے کے لوگ جو ہے غلط چیزوں میں جو ہے شک کی مریب میں پڑے ہوئے تھے، تو یہ لوگ بھی جو ہے شکوں میں پڑے رہ کر آخرت کا انکار کرے، آخرت کی تیاری نہیں کرے، بلکہ جو ہے تکبر کر جو ہے سینہ ٹھوک کر جو ہے یہ پوچھتے تھے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح آخر جو ہے وہ دن کب آنے والا ہے، وہ آخرت جو ہے کب آنے والی ہے. as if کہ انہوں نے بڑی اس کی جو ہے بہترین تیاری کر لی ہے اور اس کو جو ہے فیس کرنے کے لیے جو ہے بالکل ریڈی ہیں، as if اس طریقے سے جو ہے سوال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آخرت میں پھر جب افسوس کریں گے تو پھر جو ہے اس دنیا میں جو شک میں پڑے ہوئے تھے تو آخرت میں ان کو وہ چیز کوئی فائدہ نہیں دیکھی، اور پھر آخرت میں جو ہے ان کو بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، عذاب سے دوچار ہوں گے. اور جو مومن ہیں، جو ایمان لے کر آئے، جو عمل صالح کرے، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی اونچی اونچی جنتوں میں، بالا خانوں میں ان کو جو ہے رکھا جائے گا. تو اس کے اوپر جو ہے الحمدللہ آیت نمبر 54 پر ہمارا سورہ سبا ختم ہو گیا. اور
جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ آگے جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ سورہ جو ہمارا سورہ فاطر ہے اور اسی کا جوڑا ہے، جیسا ہم جانتے ہیں اسی کا جوڑا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان آخرت پر مضبوط کر دے، اس کی تیاری ابھی دنیا میں کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو خوب تیری راہ میں خرچ کرنے والا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والا بنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری برکتیں دنیا میں بھی ہم کو جو ہے اس کی خوب برکتیں ملے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے خوب اجر سے جو ہے ہم دوچار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کے بہترین خوبصورت بالا خانوں کا، اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تیری راہ میں ہم کو جد و جہد کرنے والا بنا، تیرے راہ کے اگینسٹ جد و جہد کرنے والا نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ جو مال اور اولاد جو اللہ تعالیٰ تو نے دی ہے، بے شک ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہم کو کامیاب کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے سے تیری رضا کو حاصل کرنے والا بنا، نہ کہ تیری جو ہے جنت سے دور ہونے کا یہ ہماری مال اور اولاد سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو سورہ کا جو میسیج تھا اصل توحید، وہ توحید کو ہمارے دلوں میں رسا بسا دے۔ اللہ تعالیٰ تیری ذات کے اوپر، تیری تمام صفات کے اوپر، اور تیری اللہ تعالیٰ تمام جو ہے فیصلوں کے اوپر ہم کو ایمان لانے والا اور یقین رکھنے والا بنا۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں تو نے ہم کو رکھا ہے وہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی بیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو صبارن شکور اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جو باتیں ہم نے سنی ہیں یہاں پر صرف اور صرف تیری رضا کے خاطر ہم جمع ہوئے ہیں، اور عمل کی نیت سے ہم سنے ہیں، اللہ تعالیٰ بس تو ہم سے راضی ہو جا، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ محفل کے ذریعے سے تمام پریشان حال اور بیمار اور مصیبت زداؤں کو اللہ تعالیٰ، حاجت مندوں کو اللہ تعالیٰ تو ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جتنی ہماری بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ازواجی جو زندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ازواجی زندگیوں میں سکون عطا فرما دے، شوہر کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اولاد کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، ان لاس کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ اللہ تعالیٰ تمام کو نیک صالح جوڑے عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر کوئی اپنے اپنے حاجتوں میں، اپنے اپنے پریشانیوں میں جو ہے مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آپ لوگوں کا کوئز ریڈی ہے، اور آپ لوگوں کا جو کل کا جو کوئز ہے انشاءاللہ وہ بھی میرے پاس جو ہے ریڈی ہے، میں اس کے آپ کو جلد جو ہے اس کی بھی انشاءاللہ کیا ہے ونر لسٹ آپ کو انشاءاللہ